خدمت میں گزارش ہے کہ خمسہ مجالس کے تمام تر بانیان اور جتنے مومنین ان نورانی محافل کے انعقاد میں تعاون فرما رہے ہیں، ان تمام کے خاندانوں کے مرحومین، اپنے اپنے مرحومین، تمام تر شہداء ملت کی ارواح کو ثواب پہنچانے کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے تمام تر بیماروں کی شفا یابی، بالخصوص امجد بھائی کے فرزند ارجمند کی صحت یابی کے لیے، اور جملہ مومنین کے رزق میں برکت اور ظہور ایمان میں تاجیل کے لیے بلند ترین صلوات پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر واجب احترام سامعین حضرات، سلسلہ سخن کی آج تیسری گفتگو ہے اور عنوان کلام خالق لم یزل کا وہ پیغام ہے جس میں اللہ نے الحق ہوتے ہوئے صاحبان اسلام و ایمان سے تقاضا کیا کہ لا تلبسوا الحق بالباطل، خبردار کبھی حق کو باطل کا لباس مت پہنانا، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو جانتے ہوئے کبھی بھی حق پر پردہ ڈالنے کی کوشش مت کرنا۔ کل کی گفتگو میں قرآن مجید کی چند ایک آیتوں کا سہارا لے کر اس منزل پر بات آئی تھی کہ اللہ نے قرآن میں اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ کسے کسے حق کہا۔ سبحان اللہ۔ پہلے قرآن سے یہ تلاش کرنا پڑے گا کہ اللہ کس کس شے کو حق قرار دے رہا ہے، اور جب ہم یہ جان لیں کہ یہ اللہ کی نگاہ میں حق ہے تو پھر اس حق کو کبھی بھی باطل کے اندر مخلوط نہیں کرنا۔ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ جس کی خاطر سورہ حج کی آیت کا سہارا لیتے ہوئے اللہ نے خود اپنے وجود کو حق قرار دیا۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، یقیناً وجود مبارک ذات خداوندی حق ہے۔ پھر اسی حق نے حق ہوتے ہوئے اپنی توحید کی معرفت کے سب سے بڑے وسیلے رسول کو یہ کہہ کر کہ ان الرسول حق، کہ جسے ہم نے رسول بنایا وہ رسول بھی حق ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے وہ رسول بھی حق ہے۔ پھر اللہ نے جو آئین، جو قانون مصطفیٰ کے ذریعے انسانی معاشرے تک پہنچایا، اس قرآن کو بھی اللہ نے ان لفظوں کے ساتھ کہ نزلنا علیک الکتاب بالحق، کہ ہم نے آپ پر کتاب حق کو نازل کیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ نے اپنی ذات کو بھی حق کہا، خدا نے رسول کے وجود کو بھی حق کہا، سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن جیسی کتاب کو بھی حق کہا، اور پھر ان تینوں حق نے مل کر وجود مبارک علی کو حق کہا۔
تو اب اللہ جل شانہ خدا اپنے وجود کو خود حق فرما رہا ہے کہ اللہ وجود حق ہے. جب اللہ حق ہے تو اب اس کی معرفت کے لیے، اس حق کی پہچان کے لیے ہمیں قرآن سے تلاش کرنا پڑے گا کہ یہ حق کن عظمتوں کا مالک ہے، اللہ کن رفعتوں کا مالک ہے. اس لیے کہ جب تک اللہ کی عظمت سامنے نہیں آئے گی تب تک جن کو اللہ منوانا چاہتا ہے ان کی عظمت کا اندازہ نہیں ہو سکے گا. سبحان اللہ. گھبراہٹ تو نہیں رہے میرے سامنے؟ آج تھوڑی گفتگو ذرا سخت رہے گی مگر مشکل کشا کا صدقہ ساتھ رہیے گا، اس لیے کہ توحید کے عنوان پر بولنے کے لیے بھی بہت بڑا جگر چاہیے. اس لیے کہ بہت ساری جگہوں پر یہ مشکل رہی ہے کہ جب بھی توحید پہ بات کرتے ہیں تو پھر مجمع چپ ہو جاتا ہے، اور جو میزبان ہوتے ہیں، مجلس کروانے والے ہوتے ہیں، وہ خطیب سے کہتے ہیں مولانا تھوڑی سی ذرا تر و تازہ تقریر کریں. لیکن ذہن میں رکھیے گا ممبر سے جب بھی توحید کا بیان کریں تو توحید مولوی کی زبان سے بیان نہ کریں، توحید علی کی زبان سے بیان کریں. اس لیے کہ جس توحید کا تعارف علی نے کرایا ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ جب علی تعارف کرانے والا ہو تو تبھی تو پتہ چلے گا جس کا تعارف علی کرا رہا ہے وہ علی الاعلیٰ کتنی عظمتوں کا مالک ہوگا. اور فرمانے میرے عزیزوں، تو ذات جلالت، ذات واجب، حضرت حق سبحانہ و تعالی پروردگار عالم جو مخلوقات کا خالق ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے 14 انوار قدسیہ کو خلق کر کے ان انوار کو اپنی معرفت کا وسیلہ قرار دیا. توجہ فرما رہے جی، اللہ نے ان انوار قدسیہ کو اپنی پہچان کا وسیلہ قرار دیا. اب اس اللہ کی عظمت کو جاننے کے لیے، خدا کی رفعت اور جلالت کو پہچاننے کے لیے لازمی امر ہے کہ ہمارے پاس 2 ذرائع ہیں. یا ہم قرآن سے توحید کو سمجھیں یا ہم 14 کے فرمان سے توحید کو سمجھیں. اللہ اکبر. اس لیے کہ ذہن رکھیے گا، میں بڑے سادہ لفظوں میں، گھبرانا نہیں ہے. میں فلسفی توحید آپ کے سامنے پیش نہیں کرنے لگا ہوں. میں مکتب اہل بیت کی جو توحید ہے وہ عقیدہ کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہوں. گھبرا تو نہیں جائے گی نا؟ سارے علی کے ماننے والے تشریف فرما. اب جس کی معرفت کو حاصل کرنا ہے، ہمیں پہچاننا ہے اللہ رب العزت کو. اب جسے پہچاننا ہے اس کی عظمت یہ ہے، اس کا کمال یہ ہے کہ وہ عقلوں میں آتا نہیں. تھکنا نہیں ہے، میرے ساتھ چلنا ہے. جسے پہچاننا ہے بس بات، وہ عقلوں میں آتا نہیں، وہ دلوں میں سماتا نہیں، آنکھوں سے دکھائی دیتا نہیں، ہاتھ اسے چھو نہیں سکتے، کان اسے سن نہیں سکتے، ناک اسے سونگھ نہیں سکتا، زبان اسے چکھ نہیں سکتی. بلند و بالا علم رکھنے والے اس تک پہنچنے سے عاجز ہیں، زبانیں اس کی حمد کرنے سے گم ہیں. توجہ فرما رہے تھی، نہ وہ ظاہر میں نظر آتا ہے نہ وہ خواب میں نظر آتا ہے. میں بہت کچھ کہہ گیا اس لفظ میں، جو پہنچ پائے وہ پہنچ پائے. نہ وہ ظاہر میں جاگتے ہوئے دکھائی دیتا ہے نہ وہ سوئے ہوئے عالم خواب میں ہمیں دکھائی دیتا ہے. اس لیے کہ اگر اللہ خوابوں میں نظر آنے لگے تو پھر وہ اکبر نہ رہے. اللہ اکبر. اگر وہ خوابوں میں نظر آنے لگے، یہ بھائی اگر وہ خوابوں میں نظر آنے لگے تو وہ اکبر نہ رہے. اس لیے کہ آنکھیں جسے دیکھ لیں گی
گویا آنکھ اس کا احاطہ کرے گی. اگر وہ آنکھوں کے اندر سما جائے گا تو محدود ہو جائے گا, محدود ہو جائے گا تو محتاج ہو جائے گا, محتاج ہو جائے گا تو خدا نہیں رہے گا. ماشاءاللہ. وہ عظیم اتنا ہے کہ عقلیں اس تک پہنچ نہیں سکتی, وہم و ادراک اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. توجہ کیجئے گا, ماشاءاللہ. کام کرتا ہے. جلسہ اللہ سامنے آؤ تو مزہ آ جائے سے گفتگو کروں. آواز بلند صلوات. آپ بھی بزرگ بیٹھے ہیں, آپ جواب تو ان کے سامنے آ جائیں. آپ اللہ آپ کے ممبر کے سامنے بیٹھے روزانہ 3 دن چاہیے تو کہہ رہا ہوں. یہ ڈر دے نہیں پتہ نہیں. آپ لوگوں کے لیے تو میرے بچوں پڑھنا ہوتا ہے, بزرگوں کو کیا سننا ہے. ان کی زندگیاں سنتے سنتے گزر گئی, اور ہم جیسے کئی خطیب انہوں نے اپنی آگوشوں میں تیار کر دی ہے. ان سے تو سنا ہے تو سنا رہے, آپ کو سنانا ہے تاکہ آپ جا کے پھر مذہب کی وکالت کا فریضہ انجام دیں. اور فرما رہے نہیں, آپ توجہ رکھیے گا, وہ کام کرتا ہے, فاعل ہے, کام کرتا ہے لیکن ہاتھوں کا محتاج نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ نہیں ہے, کام کرتا ہے. اب توحید میں ایسے ہی پہنچا سکتا ہوں, کام کرتا ہے, ہاتھوں کا محتاج نہیں ہے. پتھر کے اندر رینگنے والے کیڑے کی حرکت کی آواز کو سنتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. پتھر کے اندر رینگنے والے, یہ مکتب اہل بیت کی توحید پڑھ رہا ہوں جو علی کے دروازے سے توحید ملی ہے. اور یہ پتھر کے اندر رینگنے والے کیڑے کی حرکت کو سنتا ہے, سنتا ہے مگر کانوں کا محتاج نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب جو فرما رہے متکلم ہے, کلام کرتا ہے, بولتا ہے. امجد بھائی بڑی پیاری سی بات دے رہا ہوں, توجہ فرمائیے گا. ماشاءاللہ. بولتا ہے میرے عزیزو, اللہ متکلم ہے, بولتا ہے لیکن زبان کا محتاج نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان وہ جب چاہے, جہاں چاہے, جس میں چاہے آواز کو پیدا کرے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. سبحان اللہ. کیا زندہ مجمع ہے عزیزو جو توحید کے عنوان پہ اتنی داد دے رہے ہیں. توجہ رکھیے گا, اللہ اکبر. متکلم ہے, کلام کرتا ہے لیکن زبان کا محتاج نہیں ہے. جس میں چاہے, جہاں چاہے, جب چاہے آواز کو پیدا کر کے اس سے گفتگو کو ایجاد کرے. ہے نا وہ طور کے سینے پر وہ کلیم اللہ جناب موسیٰ سے بولا تھا لیکن سامنے نہیں آیا تھا. ایک درخت کے اندر سے آواز آتی تھی کہ موسیٰ تیرا رب تجھ سے گفتگو کر رہا ہے. فضائل اہل بیت سن کے کسی کا ظرف بلاغت چھلک نہ جائے اور وہ عقیدے سے کسی اور طرف سفر نہ کرے. توجہ رکھیے گا. چل شوکت صاحب نکلا طور کے سینے پر. طور جو جناب موسیٰ کی منزل معراج تھا, یعنی جب بھی جناب موسیٰ معراج کرتے تھے طور پہ آتے تھے. طور پہ ایک سخت درخت تھا جس کے اندر سے آواز آتی تھی کہ موسیٰ تیرا رب تجھ سے گفتگو کر رہا ہے. متکلم ہے نا, موسیٰ سے بولا, اس نے موسیٰ سے گفتگو کی مگر ایک درخت کو وسیلہ بنایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ تھک رہے ہیں اور میں بڑے نازک سے مرحلے میں آ گیا ہوں. حضرت موسیٰ سے گفتگو کی, ایک درخت کو بھیجا, درخت کو وسیلہ بنایا اور درخت کے اندر سے آواز آتی تھی کہ موسیٰ تیرا رب تجھ سے گفتگو کر رہا ہے. یہ موسیٰ ہے, طور پہ گیا ہے. اللہ درخت کے ذریعے حضرت موسیٰ سے بولا ہے لیکن ایک عورت ہے, وہ طور پہ نہیں ہے, وہ پردہ وحدت کے قریب ہے.
حیدری ماشاءاللہ ایک اور عبد ہے وہ دور پہ نہیں ہے، وہ پردہ وحدت کے قریب ہے، عبد اور معبود، محب اور محمود، عاشق اور معشوق۔ سبحان اللہ آپ حضرات توجہ فرما رہے ہیں، اسے لگا حیران کیوں ہو گئے ہیں؟ بزرگوار ہیں، دعا فرمائیں میں بات پہنچا سکوں۔ توجہ فرما رہے جی، پردہ وحدت کے قریب منزل کعبہ قوسین پر، جہاں پر عبد اور معبود کے درمیان، ممکن اور واجب کے درمیان، سبحان اللہ تو یہ دیکھیے علم کلام کی بڑی مشکل بحث ہے جسے میں چھیڑ رہا ہوں۔ ممکن الوجود اور واجب الوجود کے درمیان دو کمان یا اس سے بھی کم فاصلہ تھا۔ پردہ وحدت کے قریب وہی اللہ جو طور پہ موسیٰ سے بولا، مگر موسیٰ سے بولا درخت کے وسیلے سے، پردہ وحدت کے قریب وہ مصطفیٰ سے ڈائریکٹ مخاطب ہوا، سبحان اللہ گفتگو کی اللہ نے مصطفیٰ سے، لیکن یہ اس کا شرف ہے کہ اس نے نبی سے بولنے کے لیے لہجہ علی کا اختیار۔ کسی کا چھلک نہ جاؤ، اس سے کہ میں تو عقیدے پہ کمپرومائز تو نہیں کروں گا، لیکن آپ اپنے عقیدوں کی سلامتی رکھیے گا۔ میں تو مکتب اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، غالی نہیں ہوں۔ توجہ رکھیے گا، غالی نہیں ہوں، نہ مقصر ہوں نہ غالی ہوں، اس لیے کہ نہ مقصر علی کا شیعہ ہے نہ غالی علی کا شیعہ ہے، شیعہ شیعہ ہے۔ ہمارے میرے عزیزوں، حیدری زندہ رہے، سلامت رہے۔ اللہ پردہ وحدت کے قریب، معذر میں یہ بڑی پیاری اور بڑی باریک بات ہے جسے مجھے گزارش کرنا ہے۔ یہاں پہ بہت سارے ہمارے خطباء نے بھی ٹھوکر کھائی ہے، ہمارے بہت سارے ذاکرین نے بھی ٹھوکر کھائی ہے، نہیں ٹھوکر نہیں کھانا یہاں پہ۔ اللہ معبود عبد سے محو گفتگو ہوا، عاشق معشوق سے محو گفتگو ہوا، محب محبوب سے محو گفتگو ہوا، محمود محمد سے۔ سبحان اللہ محمود اللہ محمود ہے اور اب محمد ہے، ذات محمود ذات محمد سے محو گفتگو ہوئی، لیکن اللہ نے نبی سے گفتگو کرنے کے لیے لہجہ علی کا اختیار کیا۔ اللہ چاہتا تو کسی بھی لہجے میں نبی سے گفتگو کر سکتا تھا، وہ علی کا لہجہ لینے میں محتاج نہیں تھا۔ چاہیے مجھے اختیار چاہیے، اللہ علی کا لہجہ اختیار کرنے کے لیے محتاج نہیں تھا، وہ چاہتا تو کسی بھی لہجے میں وہ نبی سے گفتگو کرتا، لیکن علی کے لہجے میں اللہ نے گفتگو اس لیے کی کہ اللہ بھی علی سے محبت کرتا ہے، محبت بھی علی سے۔ اللہ محتاج نہیں تھا لہجہ علی کے لیے، نہ وہ قادر ہے، جب چاہتا جس کا لہجہ چاہتا اس سے نبی سے گفتگو کرتا۔
اور یہ بھی ذہن میں رکھنا میرے عزیزوں، پردہ وحدت کے قریب نبی سے گفتگو اللہ نے کی ہے، علی نے نہیں۔ یہ جملے کہنے کے لیے دلیری چاہیے، توجہ فرما رہے، پتہ ہے مجھے کتنے خطبے لگتے ہیں بعد میں پھر۔ پردہ وحدت کے قریب نبی سے گفتگو اللہ نے کی ہے، علی نے نہیں۔ معراج کی شب علی اللہ کی جگہ پہ نہیں تھا، اس لیے کہ اگر اللہ کی جگہ پہ علی آئے تو پھر وہ اللہ نہ رہے۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے، اور فرمانے اللہ کی جگہ پہ علی نہیں تھے۔ ہاں یہ ضروری ہے، یہ جملہ کہنا واجب سمجھ رہا ہوں، گفتگو اللہ نے نبی سے کی، لہجہ علی کا دیا، علی کے لہجے میں مصطفیٰ سے اللہ محو گفتگو ہوا، لیکن اللہ نے شب معراج بلا کر محمد کو جس آیت الکبریٰ کو دکھایا وہ نور وجود علی تھا۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ وہ آیت الکبریٰ جو شب معراج مصطفیٰ کو دکھائی گئی، تو ذہن میں رکھیں متکلم ہے، لیکن کلام کرنے کے لیے زبان کا بات اللہ پہ ہوئی ہے، سبحان اللہ، فاعل ہے، کام کرنے کے لیے ہاتھوں کا محتاج نہیں، سننے کے لیے کانوں کا محتاج نہیں، دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج نہیں، بولنے کے لیے زبان کا محتاج نہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ دیکھتا ہے لیکن آنکھیں نہیں رکھتا، آنکھیں نہ رکھنے کے باوجود اس نے 14 کی آنکھوں کو عین اللہ بنایا۔ ہاں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ خود ہاتھ نہیں رکھتا لیکن اس نے 14 کے ہاتھوں کو ید اللہ قرار دیا۔ اور فرمانے میرے عزیزوں، اب وہ جو اتنے کمال کا مالک ہے کہ دکھائی بھی نہیں دیتا، اور رکھیے گا آپ میرا خیال ہے ناراض ہو رہے ہیں، دکھائی نہیں دیتا، جسم نہیں رکھتا لیکن ہر جگہ ہے، سبحان اللہ، مکان نہیں رکھتا، لا مکان ہو کر کعبے کو اپنا گھر کہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لفظوں میں پہنچائیے گا جو پہنچانا چاہ رہا ہوں، اور فرمانے میرے عزیزوں، اب دکھائی بھی موزم بھائی جملہ دے رہا ہوں توجہ چاہ رہا ہوں سے عزیزوں سے، دکھائی بھی نہیں دیتا، سامنے بھی نہیں آتا، عقلوں میں سماتا نہیں، دلوں میں آتا نہیں، اس کے باوجود کہتا ہے مجھے پہچانو۔ تقاضا ہے نا اس کا کہ مجھے پہچانو۔ یا اللہ ہمارے تو سامنے کوئی چیز آئے گی تو پہچانے، ہماری تو مجبوری ہے، ہم دیکھیں گے تو پہچانیں گے، اگر دیکھیں گے نہیں تو پہچانیں گے کیسے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس جو اعضاء ہیں، معرفت کے اعضاء ہیں جن کے ذریعے کسی بھی شے کی معرفت لی جاتی ہے، وہ آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے اور ہاتھ ہے۔ یہ 5 ہیں جن کے ذریعے کسی بھی شے کی معرفت ہوتی ہے۔ آپ پیچھے چلے گئے، 5 ہیں۔ ظاہری کسی شے کی معرفت چاہیے تب بھی 5 ہیں، باطنی کسی شے کی معرفت چاہیے تب بھی 5 ہیں، یعنی 5 کے بغیر مخلوق کا گزارا نہیں ہے۔ میں تو یہی جملہ پہنچا سکتا ہوں، اب آپ سو جائیں تو میں کیا کر سکتا ہوں میرے عزیزوں؟ 5 کے بغیر توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور اللہ وہ ہے جو ان 5 میں نہیں آتا۔ بولے یا نہیں ہے؟ ہاں اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، بات رک گئی اسی جملے پر۔ ہاں جو شخص اللہ تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ وہ جسم نہیں رکھتا، آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی،
کانوں سے سن نہیں سکتے، زبان سے چکھ نہیں سکتے، پہچانے کیسے؟ واہ واہ سبحان اللہ پہچانے کیسے جب وہ سامنے ہی نہیں ہے؟ اب اس کی معرفت کے لیے اس کی صنعت پر نگاہ کرنی پڑے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جو کچھ اس نے بنایا اللہ اس کے ذریعے اللہ تک پہنچنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے حدیث قدسی میں کہا کنت کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ بہت قریب بات آ گئی، کنت کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فأحببت ان أعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ فأحببت ان أعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ کرے کیا؟ پہچان کے لیے ضروری کیا تھا؟ یا خود چلا آئے؟ اگر آ جائے تو خدا نہ رہے۔ ناراض تو نہیں ہو رہے ہیں بات؟ بات سادہ سادہ لفظوں میں پہنچ رہی ہے۔ آ جائے تو خدا نہ رہے، مخلوق وہاں چلی جائے، یہ مخلوق نہ رہے۔ اب وہ جو آ نہیں رہا وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں میں نے اپنی پہچان کے لیے، اب ذہن میں رکھیے گا یہ علم کلام کی مشکل ترین بحث جس پہ اساتذہ کئی مہینے لگاتے ہیں، اسے بالکل سادہ لفظوں میں پہنچانے لگا۔ وہ کمال چاہتا ہے کہ نقص میرا کمال پہچانے، نقص کی مجبوری ہے کہ یہ دیکھیں گے نہیں تو پہچانیں گے نہیں۔ اب لازمی ہو گیا کہ کمال اور نقص کے درمیان کچھ با کمال ہستیاں ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے ہائے ماشاء اللہ واہ واہ کمال اور نقص کے درمیان کچھ با کمال ہستیاں ہوں سبحان اللہ جو ایک طرف سے اس عالم سے جڑے ہوں، دوسری طرف سے اس عالم میں جڑے ہوئے ہوں، تاکہ وہاں سے لے اور یہاں دے۔ وہ کمال میں اس کے اوصاف کے مظہر ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن بشریت میں ان جیسے نہ ہو۔ سبحان اللہ ہائے ہائے کمال میں اس کے کمال کے مظہر ہو، لیکن بشریت میں ان جیسے نہ ہو۔ اس لیے اس نے کہا میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں۔ فَخَلَقْتُكَ يَا مُحَمَّد، میں نے اپنی معرفت کے لیے مصطفیٰ تجھے خلق کیا۔ سبحان میں نے اپنی معرفت کے لیے میرا مصطفیٰ تجھے خلق کیا۔ مخلوق کے سامنے تیرا وجود ہوگا، لوگ تجھے دیکھیں گے اور تیری محمدیت کے آئینے میں لوگ مجھے پہچانیں گے کہ جب بننے والا محمد ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے عزیزو، کشاف حقائق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ، اور امام کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے حشام، ٹھیک ہے؟ حشام یہ مولا کا صحابی ہے، اور ایسا صحابی ہے جو ینگ ہے، بالکل جوان، 20-22 سال کا جوان۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب بچوں تک بھی تو کوئی بات پہنچے نا، نعرے تو ہم نے لگا لیے جتنے لگانے تھے، اب تھوڑی سی
تحقیقی بحث تو ہونی چاہیے تھا، لیکن موضوع کے اندر رہ کر یہ حشام 20-22 سال کی عمر میں علم کے اس زینے پہ فائز تھا کہ یہ جب بھی بارگاہ امامت میں آتا مولا اسے اپنے ساتھ مسند پہ بٹھاتے ہیں. کیا کہہ رہا ہوں؟ مولا اسے اپنے ساتھ. قدر کیجئے علم کی وجہ سے، علم کی وجہ سے عزت ہے، پیسے کی وجہ سے عزت نہیں ہے. اس لیے مجلسوں میں مت آئیے کہ پڑھنے والا اتنے پیسے لے کے آیا ہے. مجلس میں جانے سے پہلے دیکھیے کہ ممبر والا ہمارے دامن میں کیا ڈالنے آیا. جو فرما رہے ہیں میں تو ویسے ہی اس عقیدے کا آدمی ہوں کہ میں جو بھی مجلس پڑھتا ہوں وہ زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے پڑھتا ہوں کہ اس کے بعد نہیں پتا ہے کہ زندگی ہے یا نہیں. اور فرما رہے ہیں قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اور فرما رہے ہیں علم کی قدر کیجئے، علم کی قدر کیجئے. یہی پیغام خطیب ممبر سلونی نے ممبر کوفہ سے دیا تھا. یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارا ذرا زاویہ بدلا ہوا ہے آج کل. ہم یہ دیکھتے ہیں کون کہہ رہا ہے، ہم یہ نہیں دیکھ رہے کیا کہہ رہا ہے. حشام آتا ہے اور چشم مولا اسے اپنے ساتھ مسند پہ بٹھاتا ہے. یقین اتنا ہے امام کو کہ چھٹے مولا کا زمانہ مناظروں کا زمانہ. گھبرا تو نہیں رہے مدرہ؟ چھٹے مولا کا زمانہ مناظرے کا زمانہ. دہلیے کیمنس اور پتہ نہیں کیا کیا مذاہب امام کے ساتھ مناظرے کر رہے تھے. جو بھی مناظرہ کرنے آتا مولا فرماتے ہیں حشام ان سے مناظرہ کرو. اب کون داد دے گا اور کون نہیں دے گا عزیزو؟ حشام جاؤ ان سے مناظرہ کرو. آنے والے کہتے نہیں ہم تو آپ سے مناظرہ کرنے آئے، ہم اس سے کیوں؟ مولا فرماتے ہیں اگر تم نے اس سے شکست دے دی تو سمجھ لینا تم نے صادق آل محمد کو شکست دے دی. یہ ہے مکتب اہل بیت کے شاگردوں کا مقام علمی. ٹھیک ہے، یہ حشام ہے. یہ مدینہ کی گلی میں ایسے شب کھڑا تھا اور ایک دہریہ، جو دہریہ کون سے لوگ ہیں جو اس کائنات کو کہتے ہیں کہ وہ زمانے سے بنے ہیں. ٹھیک ہے، زمانہ خالق ہے، وجود حق کے قائل نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں حادثہ ہوا، ایک دھماکہ ہوا اور پھر کائنات وجود میں آ گئے. ان کو کہتے ہیں دہریے. یہ حشام سے ملا اور کہتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ ہے، توجہ فرمائیے، تمہارا عقیدہ ہے کہ تمہارا خدا قادر ہے. حشام نے کہا لا رہے اللہ قادر ہے، اللہ قدیر ہے، وہ سب قدرت ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اچھا اگر یہ تمہارا عقیدہ ہے تو کیا تمہارا خدا اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ مرغی کے انڈے میں کائنات کو بند کر دے، اس طرح سے کائنات چھوٹی نہ ہو اور انڈا بڑا نہ ہو؟ کیا جواب ہونا چاہیے؟ ہاں خاموشی. سارے چپ بھی کر گئے. بزرگوار فرما رہے ہیں تو نہیں جواب دے رہا ہے، آپ ساتھ تو دینا تھوڑا سا. تمہارا خدا اس بات پہ قادر ہے کہ یہ جو بار بار رک رہا ہوں نا، اس سے چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں. ٹھیک ہے، خطیب اور مجمع کا رابطہ ٹوٹ جائے تو گفتگو ضائع ہو جاتی ہے ساری. کہ تمہارا خدا اس بات پر رضوان بھی قادر ہے کہ وہ مرغی کے انڈے میں کائنات کو بند کر دے اور اس طرح سے کہ انڈا بڑا نہ ہو اور کائنات چھوٹی. حشام کہتا تم یہیں پہ رکو، میرا ایک وارث ہے، میں اس سے پوچھ کے آتا ہوں.
تھکنا نہیں ہے، میرے ساتھ چل رہا ہے. چلا مولا کی خدمت میں، السلام علیکم السلام. آقا ایک مسکن آ گئی. کیا ہوا؟ کہا ایک دہریہ ہے، اس نے یہ سوال کیا. امام نے کہا پھر تم نے کیا کہا؟ کہا مولا میں نے کہا کہ میرا ایک وارث ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں، ابھی ان سے پوچھتا ہوں، آ کے جواب دیتا ہوں. امام فرماتے ہیں تمہیں پتہ چلا کہ تم میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ تمہیں پوچھنا پڑتا ہے جبکہ ہمیں پوچھنا نہیں پڑتا. عزیزوں میں نے گزارش کی تھی کہ میں توحید پہنچاؤں گا مگر اس طرح سے کہ آپ بالکل آپ پریشان نہیں ہوں گے. توجہ فرمائیے گا. امام نے کہا سنو. اس نے کہا مولا قرآن بھی تو یہی کہتا ہے کہ اگر تم جاہل ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. آقا میں پوچھنے آیا ہوں. بتائیے امام فرماتے کیا ہوا؟ کہا اللہ. اب اس نے سوال کیا کہ کیا تمہارا خدا، مائیں بہنیں بیٹیاں بھی توجہ فرمائے ذرا، کیا تمہارا خدا اس بات پہ قادر ہے کہ مرغی کے انڈے میں کائنات کو بند کرے؟ انڈا بڑا نہ ہو، کائنات چھوٹی نہ ہو. معلوم فرماتے پھر تم نے کیا جواب دیا؟ مولا اس لیے تو آیا ہوں. امام فرماتے اچھا یہ بتا اللہ نے تجھے کتنے حواس عطا کی ہیں؟ حواس سے نہیں، ان سے کچھ ہے محسوس ہوتی ہے. کہ مولا 5 آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے. امام فرماتے ان میں سے سب سے جو چھوٹا حادثہ ہے وہ کون سا ہے؟ اب بھی میں پڑھوں تو میرے ساتھ چلیں گے جو میں تو نتیجہ دے گئے. مولا فرماتے سب سے چھوٹا. کہ مولا آنکھ. کہ کیا کرتے ہو اس سے؟ کہ مولا دیکھتا ہوں. اگر فرماتے ساری آنکھ دیکھتی ہے؟ کہ نہیں مولا آنکھ کے اندر جو پتلی ہے وہ دیکھتی ہے. تھکیں گے نہیں عزیزو؟ اس میں سائنسدانوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں کہ آنکھ کے اندر جو پتلی، مولا فرماتے پوری پتلی کا نہیں مولا، اس میں جو کالا تل ہے سفیدی بھی ہے اور شاہی بھی ہے نا، کہ اس آنکھ میں جو کالا تل ہے وہ دیکھتا ہے. امام فرماتے وہ تل کتنا بڑا ہے؟ کہ مولا مسور کی دال کے دانے سے چھوٹا. ابھی بولوں گا تو ساتھ چلو گے بچوں، میرے ساتھ دیجیے گا. مولا فرماتے وہ تل کتنا بڑا؟ کہ مولا وہ مسور کی دال کے دانے سے بھی چھوٹا. آقا فرماتے ذرا آنکھیں اٹھا اور دیکھ. اس نے آنکھ اٹھائی. آقا فرماتے کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا اللہ زمین سے آسمان تک ہر شے دیکھ رہا ہوں. آقا فرماتے اب بھی جواب چاہیے، اب بھی جواب چاہیے. جو اللہ تیری آنکھ کے مسور کے دال کے دانے سے چھوٹے سے دل میں ساری کائنات کو بند کر سکتا ہے، کیا وہ مرغی کے انڈے میں کائنات کو بند نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا وہ خدا اس بات پہ قادر نہیں ہے؟ وہ وجود حق ہے. غور یا نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت تشریف فرمائے مسند پر اور امام کے سامنے ایک شخص آیا. اس نے کہا کہ کیا دلیل ہے کہ کائنات کا کوئی خالق ہے؟ ہمارے پاس تو دلیل ہے نا، اور کچھ بھی اس کائنات میں نہ ہوتا، نہ آسمان، نہ زمین، نہ چرند، نہ پرند، کچھ بھی نہیں ہوتا. 14 کا وجود بتاتا ہے خدا ہے. گھبرا گئے ہیں پاس تو جو فرما رہے جی امام تشریف فرما ہے اور تقریباً میرے سے جو گھنٹہ گزر گیا. حضرت تشریف فرما ایک شخص کیا دلیل ہے؟ خدا ہے. امام فرماتے اچھا تو ایسا کر ایک قلعہ تصور کر. ایک قلعہ جانتے ہیں نا آپ کے لاہور میں بھی ہے وہ بادشاہی قلعہ جو ہے. قلعہ تصور کر. ایک ایسا قلعہ جو چاروں طرف سے بند ہو اور اس کے اندر ایک چاندی کی نہر چل رہی ہو، ایک سونے کی نہر چل رہی ہو. قلعہ چاروں طرف سے بند ہو، نہ کوئی باہر آئے نہ کوئی اندر جائے، اور پھر سونے کی نہر چاندی میں نہ ملے، سبحان اللہ، چاندی کی نہر سونے میں نہ ملے. وہ دیکھے کہتے ہیں ایسا کون سا قلعہ ہے؟ امام کے قریب ایک بچہ تھا جس کے ہاتھ میں انڈا تھا. جی میرے نال ٹرون توجہ فرما رہے. ماسک اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ بول ہی نہ سکیں. اللہ آپ کو کرونا جیسی وباؤں سے محفوظ رکھے. توجہ فرمائیے گا. امام نے بچے سے انڈا لیا. کہیے دیکھو نہیں میرے بچے پہن لو، میں نے منع نہیں کیا پہننے سے، مگر میرے ساتھ چلو.
یہ قلعہ ہے نا، یہ دیکھو چاروں طرف سے بند ہے. کہا جی بند ہے. امام نے کہا اس کے اندر ایک چاندی کی نہیں ہے ایک سونے کی. انڈا تو کبھی دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ نہیں تو ابھی باہر سے منگوائے بھی وہ دکھاؤں آپ کو بھی. یہ انڈے کے اندر زردی بھی ہے سفیدی بھی. امام نے کہا سفیدی چاندی کی مانند ہے، زردی سونے کی مانند ہے. یہ انڈا چاروں طرف سے بند ہے. اب بتا اگر کوئی خدا نہیں تو پھر وہ کون ہے جو سفیدی کو زردی میں ملنے نہیں دیتا؟ بتا وہ کون ہے جو سفیدی کو زردی میں ملنے نہیں دیتا، زردی کو سفیدی میں ملنے نہیں دیتا؟ اور امام فرماتے ہیں یہاں تک نہیں، چند دنوں کے بعد دیوار ٹوٹتی ہے اور اندر سے ایک چوزا نکلتا ہے. خول ٹوٹتا ہے، اندر سے چوزا نکلتا ہے. جب اندر کوئی گیا نہیں، بتاؤ اس چوزے کا خالق کون ہے؟ چونکہ وہ خالق لم یزل ہر کمال کا مالک ہے اور اس نے خالق کمال ہوتے ہوئے 14 باکمال خلق کیے تاکہ اس مخلوق کا کمال اللہ کے کمال کی دلیل بنے. یہی وجہ ہے عزیزو اس کی خالقیت اور توحید کو منوانے کے لیے حسین نے صحرا سے کسی جوان کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے. تمام ہو گئی زحمت، زندگی باقی رہی تو سلسلہ کلام یہاں سے آگے بڑھے گا. خدا کسی ماں کو کسی جوان کا لاشا ایسے نہ دکھائے جیسے کربلا میں ام فروا نے قاسم کا لاشا دیکھا. آج کا مصائب حکومت پڑھ رہا ہوں. ہائے رونے والوں، مدینہ ہے، حسن مجتبیٰ کو زہر مل گئی. زہر کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ امام تڑپے اور تڑپ کے فرماتے ام فروا ذرا قاسم کو میرے سینے پہ لیٹا. مقتل کہتی کہ 2.5 یا 3 سال کا بچہ امام کے سینے پہ لٹایا گیا. کچھ دیر کے بعد امام نے تعویذ لیا اور تعویذ لے کر قاسم کے بازو پہ باندھا اور باندھنے کے بعد کہتے میرے بچے ابھی تو چھوٹا ہے، زندگی میں جب بھی کوئی مشکل مرحلہ آ جائے اس تعویذ کو کھول کے پڑھنا، اللہ تیری مشکل کو آسان کرے گا. ماتم کی تیاری کیجئے گا. بس رونے والوں آزادارو، آ گئی کربلا. شب عاشور ہر ماں نے اپنی اپنی قربانی تیار کر لی. مقتل کہتی ہے کہ روز عاشور جب امام نے لشکر ترتیب دیا نا، قاسم کا قد چھوٹا تھا، شہزادہ پنجوں کے بل کھڑا ہوا تاکہ چچا کی نگاہ مجھ پہ پڑے. امام ایک ایک شہید کا نام لیتے چلے گئے. جب قاسم کا نام نہیں آیا نا، شہزادہ چچا کے قریب آ کے کہتے ہیں چچا کربلا میں مرنے والوں میں میرا نام نہیں ہے. جب کہا نا میرا نام نہیں ہے، امام نے ماتھا چوما. ماتھا چومنے کے بعد کہتے ہیں تیرا نام بھی ہے، تیرے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے. مقتل کے جملے یہ ہیں عزیزو، اصغر کا نام آنا تھا،
2 قدم پیچھے ہٹا، پیچھے ہٹ کے کہتے چچا چچا یہ بے غیرت ہمارے خیموں میں چلے جائیں گے؟ اجرو کمار اللہ، رونا نہیں آئے، سر نیچے کر کے بیوی سے آنسوؤں کی خیرات مانگو. بس رونے والوں عزاداروں، قربانیاں تیار ہوئی، ایک ایک قربانی میدان میں جاتی رہی. جناب فروا کی نگاہ قاسم پہ پڑی. اما فضا ذرا قاسم کو خیمے بولا. شہزادہ خیمے آیا. اما سلام. بی بی نے رخ پھیرا. اما کوئی خطا ہو گئی ہے؟ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ قاسم میں نے اسی دن کے لیے پالا تھا. ہر ماں فاطمہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو گئی، لیکن تیری ماں ابھی تک انتظار کر رہی ہے. شہزادہ رویا. اما کیا کروں؟ خیمے آتا ہوں تو تو بیٹھنے نہیں دیتی، میدان جاتا ہوں تو چچا جانے کی اجازت نہیں دیتا. سب سے کئی مرتبہ گیا ہوں، جب بھی جا تو میرا ماتھا چومتے، ماتھا چوم کے کہتے تو میرے حسن کی نشانی ہے. بس رونے والوں عزاداروں، بی بی نے بیٹے کا بازو پکڑا، بازو سے تعویذ کھولا، کھول کے جناب فروا وہاں آئی جہاں امام حسین بیٹھے تھے. قریب آ کے بی بی فرماتے حسین حسین میں کچھ مانگنے آئی ہوں. مانگنے کا نام آیا. امام اٹھے اور فرماتے بی بی سوچ کے مانگنا، یہ مدینہ نہیں کربلا ہے، حسین آباد نہیں اجڑ گیا ہے. ہائے رونے والوں، بی بی فرماتی حسین اور تو کچھ نہیں. آخری وقت حسن یہ خط آپ کے نام دے گئے تھے. امام نے خط لیا، چوما، آنکھوں پہ لگایا، خط کو کھولا. لکھا تھا حسین جب تو کربلا میں اکیلا جائے میرا قاسم اجازت مانگنے آئے گا، میرے قاسم کو منع نہ کرنا. رونے والوں قریب زہرا کی آنکھیں برسی. روتے روتے امام قاسم پہ چھکے، سب سے لے کے پاؤں تک شہزادے کو چوما. چومنے کے بعد ایک مرتبہ تیاری کرانے لگے. گریبان کو چاک کیا. بی بی تڑپی. حسین جو بھی میدان گیا ہے تو نے اس طرح کسی کو میدان نہیں بھیجا، لیکن میرے بچے کو بولا. رو کرواتے بی بی نہ خود رو نہ مجھے رولا. یہ جب تک زین پہ رہے گا قاسم رہے گا، جب زین سے اترے گا تو کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا. ہائے رونے والوں، تیاری ہوئی. جناب عباس نے اٹھا کر شہزادے کو زین پہ بٹھایا. زین پہ بٹھانے کے بعد روانہ ہوا. میدان میں آ کے شہزادے نے رزق پڑھا. رزق کا پڑھنا تو حملہ کیا. جیسے حملہ ہوا چاروں طرف سے فوجوں نے شہزادے کو گھیرا. آواز آئی کہ علی کا پوتا ہے، اکیلے اس کا مقابلہ نہیں کرو گے. آئے رونے والوں لڑ رہا تھا کہ کسی بے غیرت نے گرز مارا. یا زہرا گرد لگا، بچے نے زین چھوڑی، پاؤں رکاب میں پھنس گیا. جیسے پھنسا گھوڑا کربلا میں دوڑنے لگا. کبھی قاسم کا سر اسٹیلے سے ٹکرایا، کبھی اسٹیلے سے ٹکرایا. رونے والوں بچے نے چچا کو مدد کے لیے پکارا. سنو گے جملے حسین کے آنے سے پہلے مقدر کی تھی فَقَتَّوْهُ بِسَيُوفِهِمْ قِرْبًا قِرْبًا. لوگوں نے یتیم سمجھ کر تلواریں مارنی شروع کی. امام کے آنے سے پہلے بچے کا لاشا کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے. ہائے رونے والوں، قریب نے کربلا میں آ کے آواز دی. جیسے آواز دی، جب کوئی آواز نہیں آئی، مولا فرماتے قاسم میں امام بن کے حکم دیتا ہوں، جہاں جہاں ہو مجھے آواز دو. آئے رونے والوں ٹکڑے اٹھنے لگے. آواز آنے لگی چچا میں یہاں ہوں، چچا میں یہاں ہوں. امام نے ابا بچھائی کے ٹکڑے اٹھانے لگے. یا غریب کی نگاہوں نے دیکھا کہ کوئی اور ضعیف ہے جو کربلا سے ٹکڑے اٹھا رہا ہے. امام فرماتے تیرا بھی
کوئی مر گیا ہے